بھائی صاحب یہ بتائیں، ایک تو ظاہرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری کوئی فیور ہی کر رہی ہوگی، ورنہ یہ بات تو ٹھیک ہے 18 امنڈمنٹ کے بعد تو لا اینڈ آرڈر جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے، اگر میں مان لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو کوئی اسپیس تھی جہاں فیڈرل دے سکتا تھا اور صوبے کو ضرورت تھی ایکسٹراڈنری، تو ان گاڑیوں کی کوئی امپروومنٹ بھی کی جا سکتی تھی، اس کو واپس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر کہیں کوئی پرابلم تھی وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے اگر ان کی کوالٹی میں کوئی مسئلہ ہے، سو یہ ایک دم ریٹرن کر دینا یہ جیسچر کیا ہے؟ مطلب دیکھیں عادل بھائی دو چیزیں ہیں اس کے اندر جو میں نے بھی اسیس کی. نمبر ون مجھے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کی بات سے یہ لگا کہ ہم نے اگر اپنے صوبے کے لیے اپنا رائٹ لینا ہے تو وہ کوئی مشروط ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ آپ آئیں گے پرائم منسٹر کے پاس بیٹھیں گے، ان کی کیبنٹ ان کے میٹنگز اٹینڈ کریں گے، یہ مشروط نہیں ہوتی چیزیں. آپ پاس میں ایسا ہوا تھا علی امین گنڈا پور کی چیف منسٹر پنجاب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے ذکر کیا اور انہوں نے ان کے مینج کر کے ملاقات کروائی. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب خان صاحب سے پوچھ کے گئے تھے، کیونکہ جب آپ کے سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں، جب ایسے ایشو ہوتے ہیں تو خان صاحب بالکل کبھی کسی کو منع نہیں کرتے. نمبر ون. نمبر ٹو چیز جو ابھی گاڑیوں کے حد تک آئے، اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں، میں ویسے تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا 18th امینڈمنٹ کے بعد نا صوبہ ہولی سولی امپاور نہیں ہو جاتا ہے. ایک بات بتائیں، آپ لوگ تو کہتے تھے کہ یار پارٹیز میں، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن پارٹیز میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے. وہ تو ہم نے دیکھا آپ کے الیکشن میں کہ پارٹیز میں ڈیموکریسی کیا تھی، کوئی ریپلیسمنٹ نہیں بن سکا آپ کی پارٹی میں اور نہ ہی وہ فیئر الیکشنز ہوئے. وہ تو چلیں ایک اور سبجیکٹ ہے، ہم ان پہ تو تنقید کرتے ہیں دونوں پارٹیوں پہ. اس وقت میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اب دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اس کے پاس یہ پاور ہے، یہ اختیار ہے کہ اس کو کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، فیئر انف. مگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب سے اجازت لے کے گنڈا پور صاحب گئے تھے، تو کل جب ان کی پارٹی کے لوگ ڈسکوالیفائڈ تھے، کنوکٹڈ تھے، تو آپ کہتے تھے کہ جی یہ وہاں سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور یہ اس طرح کرتے ہیں. یا آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب جو جیل میں جن پہ کیس صحیح غلط کی بحث میں نہیں جاتے وہ اجازت دیں گے تو چیف منسٹر ملاقات کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، ورنہ صوبہ اسٹینڈ بائی اسٹینڈ اسٹل. دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کی میں لاجیکل بات آپ کو یہ بتاتا ہوں. اگر میں ان کی پارٹیز کی بات سے سٹارٹ کروں نا عادل بھائی، تو ایز اے پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر ہیں جو بھی آپ کے، یہ جب پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر تھے تو اپنے مین رکن کیبنٹ کے لے کے لنڈن جاتے تھے. جب میاں صاحب یہاں سے 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے ان سے بات کرتے. Are you following their path? No, not at all. Not at all. On the other side, جب پیپلز پارٹی کو ہم دیکھتے ہیں، جب زرداری صاحب دبئی تھے تو ساری کی ساری پیپلز پارٹی ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ وہاں پر تھے. You people are doing the same thing. No, we are not doing the same thing because وہ اپنی مرضی سے گئے ہوئے تھے. ہمیں آپ نے زبردستی بند کیا ہوا ہے. ہمارے اوپر جتنے کیسز ہیں what's whatever، میں کہتا ہوں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کیا، ہم اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاتا ہوں، لیکن میں یہ تو کہوں گا کہ یار فکس تو کرا دینا ذرا، اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں میرٹ بھی ڈسکس کر لیں گے کیس کا. لیکن آپ نے تو ہمیں زبردستی بند کیا ہوا ہے، ہمیں زبردستی ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے. سیم ایلیگیشن ہمارے اوپر جیسا اے این پی کے اوپر بھی تھا. پارٹی کے ہم لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، ہم اپنا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ ہم اپنا ٹکٹ لے کے گئے اور انہوں نے کہا سمبل نہیں آ رہا. یہ ایلیگیشن اے این پی کے اوپر بھی تھا، لیکن اے این پی کو الاؤ کیا، ہمیں نہیں کیا، تو ڈسکریمنیشن تو کیا آپ نے. لیٹ می سمپلیفائی دس سچویشن. مجھے ذرا یہ بتائیں، اگر 20 دن فار انسٹنس، ایسا ہونا نہیں چاہیے، آئی ایم ناٹ ان فیور آف دس، چیف منسٹر اگر نہیں ملتے ہیں عمران خان سے تو اس کا مطلب یہ کہ 20 دن لا اینڈ آرڈر سے لے کے جو بھی چیلنجز صوبے کو ہوں گے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ ڈال دیں گے. دیکھیں عادل دو چیزیں، صوبے کو بہت سے چیلنجز ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، میں نے اپنی پٹیشن میں لکھا. لیکن پہلی بات تو یہ کہ 20 دن گزر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو ہائی کورٹ نے آرڈر دینا ہے اور کنٹمپٹ آنا، نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل گورنمنٹ کے اندر یا پروونس کے اندر فیڈرل کا عمل دخل نہیں ہے. بہت زیادہ عمل دخل آج بھی ہے. آج بھی چیف سیکرٹری فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتا ہے، آج بھی آئی جی وہاں کا ہے. آج بھی بارڈر پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ صوبے کا کوئی تعلق نہیں، سارے کا سارا فیڈریشن کا تعلق ہے. اور جو گاڑیوں کی بات کی، میرے نہیں بات ہوئی گاڑیوں والے ایشو کے اوپر اپنے سی ایم کے ساتھ، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر وہ قابل استعمال ہوتی تو کیوں واپس کرتے. انہوں نے واپس کی ہیں آپ کو، اگر تو وہ قابل استعمال نہیں ہوگی یا لا اینڈ آرڈر آپ کا سبجیکٹ ہے نا، اس کو امپروو کر سکتے ہیں. نہیں، امپروو تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں. گاڑی آپ کو مل گئی، آپ کے سی ایم کا چاپر آپ کو پتا ہوگا سیلاب کے دنوں میں گر کر تباہ ہو گیا، یوٹیلائز ہو رہا تھا، وہ اس کے اندر ریپلیس بھی کرنا ہوگا. لیکن میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ جب کرم ایجنسی کے حالات خراب تھے تو اس ٹائم سی ایم علی امین گنڈا پور تھے، اینڈ آج ٹائم اس نے کہا ایک چاپر ہے صبح سے رات تک چکر لگا رہا ہے، وہ کرم ایجنسی میں جا رہا ہے واپس آ رہا ہے. تو جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے آپ اس کو پنجاب سے آپ کمپیریزن نہیں ڈرا کر سکتے. پنجاب کے وسائل بہت زیادہ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں ہم بھی استعمال کریں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. بائی دا وے میں صرف ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ظاہر ہے یہ جو بھی بحث ہے، لیکن اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.